ووٹرز اگر آپ کے حامی تھے تو اس میں سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کہاں سے آ گئی؟ آپ کے حامی اگر ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے؟ ارشاد احمد عارف صاحب، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ووٹ ڈالنا ووٹر کی مرضی ہے، لیکن ووٹر کو یرغمال بنانا، پولنگ سٹیشن تک نہ آنے دینا، دبانا، خریدنا، فروخنا، یہ غلط ہے جی۔ اور ہم نے بہت پہلے الیکشن کمیشن کو ان خطرات سے آگاہ بھی کیا تھا کہ سندھ حکومت کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر پارٹی نے ان کا فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے بغیر کسی شرط کے۔ اب الیکشن ڈے پر ان کو منع کرنا، غائب کرنا اور یرغمال بنانا ہم اس ظلم کے خلاف ہے۔ اور آج کراچی کی سیاسی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے کہ ایک طرف 3,25,000 ہے اور دوسرے طرف 9 لاکھ ہے۔ اب 9 لاکھ ہار جاتے اور 3,25,000 جیت جاتے تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ قانون ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ ضابطہ ہے؟ اس لیے کسی بھی پیمانے پر یہ الیکشن آپ جسٹیفائی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن کو یہی کہنا ہے کہ اپنے ذمہ داری پوری کرے۔ سندھ کی حکومت نے پہلے مرحلے میں ظلم کیا، دوسرے مرحلے میں بھی، تیسرے مرحلے میں بھی۔ پہلے تو الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے، پھر لے دے کے جب الیکشن کا انعقاد یقینی ہوا تو چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے، ایک طرف 25,000 کا حلقہ، دوسرے طرف 50 اور 60 اور 70 اور 80,000 کا حلقہ۔ یہ انصاف ہے؟ چلے وہ عرصہ بھی گزر گیا، لیکن آج میئر کے الیکشن کے لیے 31 لوگ نہیں آ گئے۔ اب ایک آدمی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ 2 آدمیوں کے گھر میں، 3 آدمیوں کے گھر میں، 31 کے 31 چیئرمین کیسے نہیں آئے؟ اس لیے اب بھی ہم الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان 31 چیئرمین کو لائیں، ان کو ووٹ کا موقع دے۔ بے شک وہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دے، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو حاضر کرنا اور یقینی بنانا ان کی حاضری، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام اس کا فیصلہ کر لے۔ سراج صاحب، الیکشن کمیشن کا یہ نظام اگر کراچی میں فیل ہو گیا تو پھر پورے ملک میں یہ ایک شفاف الیکشن کیسے بنا سکتے ہیں یقینی؟ سراج صاحب 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایک فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا وجود میں آیا، اسد زمان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم الگ رہیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ جو ہے یہ آزادانہ فیصلہ نہیں تھا، دباؤ کا نتیجہ تھا؟ نمبر 1، اور دباؤ کون ڈال رہا تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی آپ نے ملی بھگت قرار دی، تو یہ ملی بھگت تھی یا نااہلی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ شفاف الیکشن نہیں کرا سکا؟ دیکھیے، ہمیں افسوس ہے کہ جمہوریت پر لوگوں کا یقین ویسے بھی کم ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوتا، ایسا الیکشن ہے، لیکن آج کے فیصلے سے تو بالکل ہی مجروح ہو گیا۔ اب جس فارورڈ بلاک کا اعلان آپ کرتے ہیں کہ یہ ایک رپورٹر کی رپورٹ ہے، اچھا، کہ اس نے سنا ہے یا انہیں معلوم ہوا ہے، کون آیا ہے، کیا کوئی اجتماع کیا ہے، کیا کوئی گیدرنگ انہوں نے عوام کے سامنے کی، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کہے، نہ اہلی کہے، نہ لائقی کہے، لیکن نوشتہ دیوار یہ ہے کہ ایک شہر کے الیکشن شفاف طریقے سے کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام ہو گئی، جو بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اب یہ لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے۔ کراچی کو ایک شہزادے کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے کیسے ممکن ہے؟ اب پیپل پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ اکثریت تو آپ کی ہے، لیکن بلاول صاحب کی خواہش یہی ہے کہ شہر ہمارے ہاتھ میں ہو، ایک جیالہ میئر ہو۔ تو اتنا بڑا شہر ایک شہزادے کے مرضی پر چھوڑنا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ پیپل پارٹی کچھ کر سکتی تو حیدرآباد کو ٹھیک کرے، سکر کو ٹھیک کرے، لڑکانوں کو ٹھیک کرے، جامشورو کو ٹھیک کرے، شکارپور کو ٹھیک کرے۔ پورا اندرونی سندھ تو کنڈر نظر آ رہا ہے، مونجنڈارو کے کنڈرات کی طرح تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک شہر کراچی ہے جس کو اگر میرٹ کی بنیاد پر یہ لوگ چلاتے تو یہ شہر ترقی کرتا۔ لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آج کی اس ظلم جبر کو نہ برداشت کریں گے، نہ ہضم کریں گے۔ اس کا ایک کریکشن ہوگا، ایک رد عمل ضرور ہوگا۔ اچھا سراج صاحب، اب آپ عدالتی راستہ اختیار کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ احتجاج کے طور پر یوم سیاہ کا اعلان تو نعیم الرحمان صاحب نے کیا ہے، تو یہ پورے ملک میں ہوگا
اور آپ احتجاجی راستہ اختیار کر رہے ہیں یا آپ عدالتوں کا رخ کریں گے؟ ارشاد احمد عارف صاحب، ہم ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کا اجازت ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن میں بھی اس کا پیچھا کریں گے، ہم عدالتوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی اس کا پیچھا کریں گے، اور کراچی کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا ہے پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت میں، کسی بھی قیمت پر ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں، نہ عوام اس کو ہضم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر محاذ پر انشاءاللہ تعالی اس سندھ کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف اقدام کریں گے، ایکشن بھی لیں گے، احتجاج بھی کریں گے اور قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ اچھا، کراچی کا ایشو تو سراج صاحب ہو گیا، اب ایک قومی ایشو ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے، انہوں نے بیان دیا کہ آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے، یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کریں اور اس کے بعد معاہدہ ہو۔ اگر یہ بات ان کی درست ہے تو آخر آپ ایک قومی جماعت کے سربراہ ہیں، کیا آئی ایم ایف کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے؟ اور اگر آئی ایم ایف کی خواہش ہے تو یہ کسی کے اعلیٰ کار کے طور پر ہے یا اپنے طور پر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، خود وزیر خزانہ کا یہ اعلان یہ اعترافی جرم ہے، اعترافی گناہ ہے۔ اچھا، کہ ہم اس آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتا ہے۔ جی، ہمارا تو پہلے سے یہ موقف ہے کہ آئی ایم سے پہلے بھی آپ 22 بار پروگرامات لے چکے ہیں اور ہر پروگرام ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ اس بار بھی وہ آپ کو پیسہ دے گا لیکن واپس نچوڑتا ہے، اور یہ پیسہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو قرضے لیتے ہیں یہ قرضہ مافیاز استعمال کرتا ہے، عوام کے لیے تو یہ کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کرپشن ختم کرے، اپنی باری بر جو کابینہ ہے اس کو کم کر لے، غیر ترقیاتی اخراجات کم کر لے، سودی نظام ختم کر لے، جن لوگوں کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو واپس لائے، جن لوگوں نے یہاں کرپشن کی ہے اس کا احتساب کیا جائے، جن لوگوں کے ساتھ حرام کی دولت ہے ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے۔ قرضوں کے پیسے پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا ارشاد بھائی کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہو یا اس سے پہلے شوکت ترین ہو یا اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب ہو یا اس سے پہلے اسد عمر صاحب ہو، یہ تمام 5-6 وزراء نے ایک ہی در دیکھا تھا جہاں سجدریز ہو گئے ہیں، اور ان سجدوں سے ان کو کچھ نہیں ملنا سوائے شرمندگی کا، بربادی کا۔ خود وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ہر حکم پر عمل کیا ہے۔ اگر ہر حکم پر عمل کیا ہے تو پھر ہمارے حشر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ملک چلانا یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ اس سے بغاوت کیا جائے، متبادل راستے اپنائے جائے، اور سب سے پہلے آغاز اپنی ذات سے، اپنی حکومت سے، اپنے کابینہ سے، سینیٹر سے، قومی اسمبلی کے ممبران سے کیا جائے۔ آپ کا پائے چاری اختیار کرے، قوم تیار ہے ہر قربانی دینے کے لیے، لیکن آپ مزے کرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دے، آپ قربانی دے، تو ہمیشہ قومی قربانی دیتی ہے، اب آپ لوگ قربانی دے دے جو اشرافیہ